تو یہ بھاری جسم تو قدرت کی طرف سے، اس کی برائی نہیں ہے اسلام میں، لیکن آج بہت سے دینداروں کا جو بھاری جسم ہے وہ سستی کی وجہ سے ہے۔ وہ کس وجہ سے ہے؟ سستی، ہلتے نہیں ہیں، پڑے ہوئے ہیں، سوچتے رہتے ہیں۔ تو ایک آدمی میرے پاس آیا، ہلتا نہیں تھا، کہہ رہے مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں، میری کچھ کرو پیسہ آ جائے۔ میں نے کہا تو وظیفہ پڑھے گا نا اور موٹا ہو جائے گا، کیونکہ بیٹھے بیٹھے پڑھنا پڑتا ہے نا وظیفہ۔ تیرا علاج وظیفوں میں نہیں ہے، تیرا علاج ہل جل میں ہے۔ وظیفے پڑھے گا نا بیٹھ کے، جتنا موٹا ہے 3 پراٹھے صبح کھائے گا، اس کے بعد وظیفے کے لیے بیٹھ جائے گا تو اور موٹا ہو جائے گا، پڑ جائے گا ایک دن دھماکے کے ساتھ۔ خیر کہاں سے کام، آج بہت دائیں بائیں شروع میں ہی جانا شروع ہو گیا میں۔ خیر کیا کہہ رہے بھائی؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کیا بات عرض کر رہا تھا میں؟ نہیں یہ بیچ میں جو ابھی ٹرن مارا ہے میں نے، ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فوج تھی، جو مجاہدین تھے، اس میں غیر مسلم بھی تھے۔ وجہ کیا تھی بھائی؟ وہ لڑنا جانتے ہیں۔ تو نیک آدمی لڑنا نہ جانتا ہو اس کو کبھی بھی جہاد میں نہیں لے جایا جاتا، پھڈوں میں اس کو نہیں بلایا جاتا۔ جو جانتا ہو لڑائی، بے شک نیک نہ ہو، اس کو ترجیح دی جاتی ہے۔ ہاں نیک بھی ہو، لڑاکا بھی ہو، پھر سبحان اللہ۔ تو اس لیے ہمیشہ کام اس کے اہل سے لیا جاتا ہے، اور یہی زندگی میں اصول بنا لینا چاہیے کہ جو جس کی فیلڈ ہے وہی اس کا ایکسپرٹ۔ دین کے علم میں علماء ایکسپرٹ ہوتے ہیں، تو دین کے علم انہی سے لیا جائے گا۔ میڈیکل سائنس میں کون ایکسپرٹ ہوتے ہیں؟ ڈاکٹر۔ ایک ڈاکٹر 2 نمبر ہے تو 1 نمبر تلاش کر لو۔ یہ نہیں ہوگا کہ جو یوٹیوبر آپ کو میڈیکل ٹوٹکے بتا رہے ہیں اور ہر تھوڑے دن میں کسی کا چینل بنا ہوا ہے اور وہ بیٹھ کے پھینکتا جا رہا ہے اور آپ بیٹھ کے لپیٹتے جا رہے ہو۔ یہ ڈاکٹر سارے کیوں ہیں بھائی؟ ایک بیماری ہماری سوسائٹی میں یہ بھی ہے، ڈاکٹر آج کل کسی کو کوئی میڈیسن لکھ کے دیتا ہے، وہ یوٹیوب پہ لکھ کے ڈال دیتا ہے کہ کیا ہے یہ، یوٹیوب پہ آ رہا ہو تو اس میں یہ ہے، اس میں فلانا ہے، اس میں ڈھمکانا ہے۔ او بھائی یہ نہیں دیکھا کرو، ڈاکٹر پہ اعتماد ہے تو دوا لو، ورنہ جاؤ نہیں اس کے پاس۔ اور جب اس نے کوئی دوا دے دی ہے تو یوٹیوب پہ ڈال کے سرچ کرنے کی کوشش مت کرو۔ ایک پہلو آ رہا ہوتا ہے یوٹیوب پہ اس میڈیسن کا۔ ہمارے جاننے والوں میں ایک صاحب کے اوپر کی کھوپڑی آؤٹ ہو گئی، تو وہ جانے لگے عاملوں کے پاس۔ مجھے پتا تھا ان کی سیٹنگ اوپر کی آؤٹ ہوئی ہے، عاملوں کے پاس جائیں گے تو زندگی کا ان کا بیڑا غرق کر دے گا عامل، جن چڑیل بھوت کے کیس بنا دے گا ان کے اوپر، اور پھر ان پہ بھی ان کی بھی سیٹنگ آؤٹ ہوگی، تھوڑے دن میں ان کے ابا کی سیٹنگ آؤٹ ہوگی، پھر ان کی بیگم کی سیٹنگ آؤٹ ہوگی، پھر آہستہ آہستہ پورا خاندان، چلو پورا خاندان اس نسل میں برباد ہو جاتا نا تو بھی غنیمت تھی، قیامت تک نسلوں میں برباد۔ اب دیکھ لو یہ نسل در نسل چڑیل بھوت والے نسل در نسل چلتے ہیں۔ ان کے ابا پہ بھی آیا کرتا تھا، ان کی ممانی پہ بھی چڑیل ہے، ان کی پھپھو بھی آئی بھی تھی، ان پہ بھی کچھ ہوا ہوا ہے، یہی چلتا ہے پھر۔ اچھا میں بار بار کہتا ہوں جب میں عاملوں کے خلاف بولتا ہوں، دیوبندی عاملوں کے خلاف بول رہا ہوتا ہوں، یہ ذہن میں رکھنا۔ 1 نمبر جو سمجھے جاتے ہیں ان کے خلاف بول رہا ہوتا ہوں، کیونکہ فوراً میرا بیان لے جاتے ہیں 2 نمبر عاملوں پہ۔ 2 نمبر تو 2 نمبر ہے بھائی، 1 نمبر کی بات کر رہے ہیں۔ خیر تو میں مانتا ہی نہیں اس کو۔ بعض علماء مجھے کہتے ہیں بہت متشدد ہے اس میں، بھائی صاحب آپ بھگتو گے تو پتہ چلے گا بھگتو گے تو پتہ چلے گا۔ یہ کوئی علم نہیں ہے، اور اس کو کہتے ہیں علوم۔ جب علم نہیں ہوتا تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ علوم۔ صاحب ٹوپی ڈرامہ، کوئی جن چڑیل بھوت بھیجو ہمارے پاس یار، ہمیں بھی تو بھیجو کوئی جن چڑیل بھوت، تمہارے پاس ہزاروں جنات ہوتے ہیں۔ اللہ نہ کرے مجھے کچھ ہو گیا نا تو کسی کے ساتھ بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے بھائی، انسان ہے، اللہ بچائے ہمیں پریشانیوں سے۔ 50 سال کے ہو گئے، اب اس 10 جنوری کو میں 50 کا ہو گیا ابھی جو گزری ہے نا، تو ماشاءاللہ تو کہہ رہے ہیں، لیکن یہ فکر کی بات ہے، کیونکہ مجھے یاد ہے ہم بیٹھے ہوئے تھے، میں چھوٹا بچہ تھا، 10-12 سال میری عمر تھی، میرے والد صاحب میری دادی بیٹھے ہوئے رات کو نا صحن میں کرسی ڈال کے، میں بھی بیٹھا ہوا بچہ، تو میرے والد صاحب کی بڑی گھنی خوبصورت داڑھی تھی، داڑھی پہ ہاتھ لگا کے کہہ رہے تھے کہ میں بھی 50 سال کا ہو گیا، ہاں زندگی ہم نے گزار لی ہے، یہ الفاظ تھے ان کے مجھے۔ تو میں چھوٹا بچہ تھا، میں سوچ رہا تھا شاید ایک دن ہماری زندگی میں آئے گا کہ ہم کہیں گے ہم 50 سال کے ہو گئے ہے بھائی، تو ہم بھی ہوں گے۔ تو والد صاحب تو اس کے 13 سال کے بعد دنیا سے چلے گئے۔ تو یہ 50 سال کا ہونا خوشی کی بات نہیں ہے، یہ اس کی بات ہے بیٹا پتلی گلی سے نکلنے کا ٹائم چل بھائی، آدھی صدی گزر گئی بھائی، آدھی صدی۔ لیکن جو 50 سال کے نہیں ہوئے وہ خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو، جو کہہ رہے ہیں چلو جی مفتی صاحب ہو گئے تو ان کی تو پتلی گلی سے نکلنے کا ٹائم آ گیا، ہمارا نہیں آیا۔ ہم نے بڑے بڑے ڈھیٹ لوگ دیکھے، نہیں جاتے دنیا سے، 100 کے ہو جاتے ہیں، نہیں جاتے۔
18 والے نکل جاتے ہیں. یہ طارق بھائی جو ہماری کمیٹی کے سابق صدر رہے ہیں, یہ بیچارے بیمار ہیں. جب سے میں آیا ہوں 2006 سے ان کو بیمار دیکھ رہا ہوں میں, اور ایسے بیمار کہ بس اس ہفتے انتقال کی خبر آ جائے گی, ایسے بیمار رہے ہیں یہ, راشا ہاتھوں میں اور بیماریاں بیسیوں قسم کی. بس ابھی خبر آئی اگلے ہفتے طارق بھائی جو ہے مسجد میں نہیں آئیں گے, بھائی انتقال ہونے والا ہے. اب تک ماشاءاللہ زندہ ہیں, اور جو ان کو ترس کھا کے جاتے تھے نا, طارق بھائی پتہ نہیں اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہو یا نہ ہو, ان کا انتقال ہو گیا. مسجد نماز ہی پڑھنے تو ہے بڑے پکے نمازی, اسی نے ان کو زندہ رکھا ہوا ہے. تو ان بیماریوں کی ٹینشن نہیں لی نا, کیونکہ نماز روزے میں دل لگا ہوا ہے. تو مجھے یاد ہے 2013 اور 14 میں نا کتنے جنازے میں پڑھا چکا تھا ان کے سامنے, جو ان کا کے جنازے کا انتظار کر رہے تھے اور خود مر گئے. تو میں نے ایک دن طارق بھائی سے کہا, بے تکلفی ہے ان سے, صدر تھے ہمارے, بے تکلفی تھی. میں نے کہا طارق بھائی بہت ڈھیٹ ہو. میں نے کہا انشاءاللہ آپ نہیں مرو گے, یہ سارے جو آپ پہ رو رو کے طرز کھا رہے ہیں نا یہ مریں گے. اور مر گئے بہت سارے, آدھے تو مر گئے میرا خیال ہے. اچھا اب میرا خیال یہ تھا بہت دنوں سے طارق بھائی نظر نہیں آ رہے نا. میں نے کہا یار کوئی خبر نہیں آئی, ایسا نہ ہو کہ ہمیں بتائے بغیر یہ سارا کام ہو گیا ہو. کل میں نے ایسے ہی فون کیا, فون اٹھایا, اور مفتی صاحب خیریت سے ہیں؟ ابے میں نے کہا ماشاءاللہ. پھر میں نے کہا طارق بھائی بہت ڈھیٹ ہو. نہیں تو بھائی یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ گیا. تو اس لیے آپ زیادہ ٹینشن, آپ خوشی نہ منائیں. جو نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ, کوئی پتہ نہیں ہے بھائی, 100 والے بھی جیتے ہیں. میرے والد صاحب, جب میری چھوٹی بہن کا رشتہ طے ہوا نا, تو میرے والد صاحب کے آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے, کیونکہ سسٹر بہن کی شادی طے ہوئی. تو میرے والد صاحب نے کہا کہ نہیں, والد صاحب نہیں, جو ہمارے بہنوئی کے جو دادا ہیں نا, جو اپنے پوتے کا رشتہ طے کر رہے تھے ہمارے خاندان میں, تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے کہ پتہ نہیں مجھے یہ شادی دیکھنا نصیب ہو یا نہ ہو. یعنی اپنے پوتے کی شادی کر رہے ہیں ہمارے والد صاحب کی بیٹی سے. تو میرے والد صاحب تو صحت مند بھی تھے بہت ماشاءاللہ, والد صاحب کی عمر ہوگی 62 سال اس وقت, اور 63 سال, تو بالکل صحت مند, کوئی بیماری نہیں. اور جو والد صاحب کے ہونے والے داماد ہیں, ان کے دادا کیا کر رہے ہیں, آنکھوں سے آنسو کہ پتہ نہیں مجھے اپنے پوتے کی یہ شادی دیکھنا نصیب ہو یا نہ ہو. اور ہم والد صاحب بھی ان کو تسلی دے رہے ہیں, بھائی اللہ آپ کو لمبی زندگی دے. انسان کو ہوتا ہے نا دادا کو کہ یار میرے پوتے کی شادی ہونے والی ہے, پتہ نہیں میں دیکھوں کہ نہیں دیکھوں. ہمارے والد صاحب کا انتقال ہو گیا اس شادی سے پہلے. ان کو بیٹی کی رخصتی دیکھنا نصیب نہیں ہوئی, حالانکہ صحت مند تھے. اور جن پہ ترس کھا رہے تھے وہ ماشاءاللہ پوتوں کو بڑا, ان کے بچے ہوئے ہیں, صحیح, ان کو پال کے گئے ہیں. شادی بھی دیکھی انہوں نے, اپنے پوتے بھی دیکھے, اور میرا خیال ہے 3-4 پوتے دیکھ لیے انہوں نے پر پوتے. اللہ ان کو اور برکت دے, یعنی میرا مقصد کسی کا مذاق اڑانا نہیں ہے, اللہ ان کی عمر میں اور زیادہ برکت دے. تو اس لیے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, کون کب مرے گا, اس لیے ٹینشن لینے کا نہیں ہے. ٹینشن مجھے لینی چاہیے, موت کی نہیں, اعمال کی ٹینشن. انسان کا بچہ بن جا, اپنے بارے میں بس کر, شادیاں وادیاں استغفر اللہ, یعنی انسان کا بچہ بن جا, اللہ اللہ کر, دل لگا. خیر, تو بات کیا چل رہی تھی بھائی؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 4 ڈاکو جب آئیں گے نا, ڈاکو کہاں سے آ گئے یار, 4 مزدور 50 سال کے ہو گئے نا تھوڑا سا تو. ہاں میں وہ کہہ رہا تھا کہ ان کی سیٹنگ تھوڑی سی آؤٹ ہو گئی نا خاندان میں کسی کی. مجھے تھا کہ یار کوئی ڈپریشن ہوگی, کوئی مسئلہ ہوگا. تو میں نے ایک ڈاکٹر کا نمبر دیا, ڈاکٹر نے میڈیسن لکھ کے دی, بہت اچھے ڈاکٹر ہیں ہمارے محلے کے ہی ہیں. تو انہوں نے ایک میڈیسن دی, انہوں نے کہا کہ کیمیکل تھوڑے سے اوپر نیچے ہو جاتے ہیں بعض دفعہ, تو یہ میڈیسن 15 دن میں بالکل ٹھیک ہو جائے گا. میں نے لا کے ان کو میڈیسن پکڑا دی, لو بھائی کھاؤ. ان کے رشتہ داروں کو دے دی کہ بھائی ان کو کھلا دیں. وہی ہے مسئلہ, دماغ خراب ہے. اچھا والا ڈاکٹر ہے, ایک میڈیسن دے رہا ہے, بھائی کھا لو یار. اچھا ڈاکٹر صحیح ہونا چاہیے, ڈاکٹر 2 نمبر نہ ہو. تو وہ کیا کر رہے ہیں, وہ صاحب جو پیشنٹ ہے نا, وہ یوٹیوب پہ ان میڈیسن کو لکھ کے سرچ کر رہا ہے. اب یوٹیوب پہ جب بھی کوئی چیز سرچ کریں گے تو سائڈ افیکٹ بھی آ رہے ہوتے ہیں, کچھ یہ کہ کس مرض میں یہ کھائی جاتی ہے, کس مرض میں نہیں کھائی جاتی. تو اس سے دماغ خراب ہو گیا کہ یہ تو میں نے کھانی نہیں ہے, یہ تو اس کے لیے, یہ تو فلانے کے لیے. تو جو ایکسپرٹ ہوتا ہے نا, اس کو پتا ہوتا ہے کون سی چیز کس کام کے لیے, کون سی چیز کے سائڈ افیکٹ کیا ہیں, وہ سائڈ افیکٹ زیادہ ہیں یا افیکٹ زیادہ ہیں اس کے. تو
تو یہ علم نہیں ہوتا کہ آپ نے پیناڈول کے بارے میں ٹھا کر کے ڈالا, یوٹیوب پہ آ گیا پیناڈول گردے کو خراب کرتی ہے, پھیپڑوں کو یوں کرتی ہے, ایسا کرتی ہے, اب درد سے مرے جا رہے ہو, بخار میں تڑپ رہے ہو, آپ 2 گولی پیناڈول نہیں کھا رہے آپ. اور یاد رکھو ایک اصول تو ہمیشہ, جب بھی کسی نے اپنے آپ کو مشہور کرنا ہے تو مشہور کرنے کے 2 طریقے ہیں. دیر آر 2 ٹائپس آف فیمس ہونے کے. جیسی انگلش ہے, فیمس ہونے کے کتنے ٹائپس ہیں؟ 2 ٹائپس ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ میں کوئی قابلیت ہو, آپ محقق ہوں, کوئی ایسی چیز عوام کو دینا شروع کریں جو بڑی اٹریکٹیو ہو یا عوام کو اس میں بہت زیادہ فائدہ ہو. تو یہ طریقہ یہ بہت مشکل ہے, کیونکہ ہر فیلڈ میں پہلے سے ماہرین موجود ہیں. میڈیکل سائنس میں اگر آپ چاہتے ہو میں کوئی ایسی ریسرچ لے کر آؤں جو ہٹو بچوں قسم کی ہو, تو آپ لے آؤ گے؟ نہیں لا سکتے بھائی آپ, کیونکہ آپ سے زیادہ ایکسپرٹ, اگر آپ 30 سال کے ہو تو 60 سال کا ڈاکٹر وہ آپ سے زیادہ ایکسپرٹ ہوگا. اگر آپ پاکستانی ہو تو امریکہ اور UK کے جو ریسرچ سینٹر میں ڈاکٹر بیٹھے ہیں وہ شاید آپ سے بھی زیادہ ایکسپرٹ ہوں. پھر اگر پاکستان میں ایکسپرٹ ہیں تو وہ آپ سے بھی زیادہ ایکسپرٹ ہوں گے. اس میں آپ کا سب سے زیادہ ایکسپرٹ بن کے اپنے آپ کو مشہور کرنا یہ آسان کام بولو نہیں ہے, بہت مشکل ہے. اگر آپ حکمت میں حکیم ہو, دیسی نسخے جانتے ہو, کلونجی کے یہ فائدے, ادرک کا یہ, فلانے کا یہ, اور خمیرہ گاؤ زبان, اور اطریفل استخدوس, اور اطریفل کشنزی, اور جناب ایک اور ہے یار, اللہ بھلا کرے, وہ پیٹ کے لیے بڑی اچھی ہوتی ہے, جوارش کمونی. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اتنے فارغ نہیں ہے جتنا آپ کو لگتے ہیں. جوارش زرعونی, جوارش کمونی, اور معجون فلسفہ, یہ بڑی زبردست دوائیں ہیں. جوارش زرعونی, جوارش کمونی, معجون فلسفہ, اور اللہ بھلا کرے مثانے کے لیے معجون کندر جن کو پیشاب بہت زیادہ آتا ہے نا, اور نمبر 5 خمیرہ گاؤ زبان. یہ ویسے جنرل نالج کے لیے خمیرہ گاؤ زبان, خمیرہ مراویر دل کے لیے, موتیوں والا وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے. خیر بہت ساری اس میں ڈیٹیل ہے, یہ بڑے خوشبودار چیزیں ہیں, یہ ویسے ہی کھا لو آپ, کوئی اس کے سائڈ افیکٹ, لیکن حکیم سے پوچھ کے کھانا, کچھ افیکٹ ہو گئے تو مجھے پکڑو گے جا کے. خیر اب حکیموں میں بہت سارے حکیم ہیں, کوئی ایک تو تھوڑی ہیں. اب حکمت میں اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں کوئی ایسی چیز مارکیٹ میں لے کر آؤں جو اب تک حکیموں کے پاس کوئی ایسا نسخہ لاؤں, تو آسان ہے یہ. بھائی تو بھی تو اسی ہمدرد یونیورسٹی سے پڑھا ہوگا یا کسی حکیم سے سینہ بسینہ تو نے بیٹھ کے سیکھا ہوگا, تو اکیلا تھوڑی ہے, بہت سارے ہیں بھائی, بہت سارے ہیں. تو اس میں تحقیق کی بیس پہ آگے نکلنا آسان کام نہیں ہے. وہ تو 2-4 لوگ ہی نکل پائیں گے. ہر فیلڈ میں, علم میں بھی ایسا ہی ہے. آپ اپنا دینی علم کا کوئی چینل بناتے ہو اور اس میں آپ مسائل ریکارڈ کروا کے ڈالتے ہو, اب آپ کی کوئی بہت ہی یونیک تحقیق ہے جو ایسی چیز ہے جو اب تک مارکیٹ میں کسی کے پاس نہیں ہے, تو سوال پیدا ہوگا کہ بھائی علماء تو بہت ہیں, اتنے مدارس ہیں, اتنے علماء 8-8 سال زندگیاں لگا رہے ہیں, ہر مسلک میں ہیں, بریلویوں میں بھی ہیں, اہل حدیث میں بھی ہیں, دیوبندیوں میں بھی ہیں, شیعوں میں بھی ہیں, ہر مسلک میں ہیں, تو کیا لا رہا ہے نہیں مارکیٹ میں بھائی؟ تو یہ بہت مشکل ہوتا ہے. تو مشہور ہونے کا یہ والا طریقہ کیا ہے؟ آسان. اب پرینکر دیکھیں نا آپ, یہ بھی ایک طریقہ ہے مشہور ہونے کا. تو اس میں اب لوگ اتنا آگے جا چکے ہیں, جو کامیڈی میں اتنا آگے جا چکے ہیں کہ اب نیا کوئی کامیڈین آئے اور لوگ کہیں کہ یار ہم اس کو سنیں گے, یہ آسان کام نہیں ہے. اس میں بہت سے لوگ پہلے اس فیلڈ, ہر فیلڈ کی بات کر رہا ہوں, چاہے وہ جائز ہو چاہے وہ ناجائز ہو. تو یہ والا طریقہ مشہور ہونے کا مشکل نہیں بلکہ بہت زیادہ مشکل ہے. اب آسان طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں جو مارکیٹ میں چل رہا ہے, وہی کہ پھینکنا شروع کر دو. جتنے بڑے پھینکو بنو گے اتنی عزت بھی ہوگی اور اتنے سوسائٹی میں مشہور بھی. اور چیلنج دینا شروع کر دو, اور جب کوئی چیلنج قبول کرے تو بھاگ جاؤ. یہ طریقہ فیمس ہونے کا کیا ہے سب سے زیادہ, کیونکہ عوام کو تو تم چیلنج دے نہیں رہے. عوام کو چیلنج دو گے تو اس کو تو وہ تو بیچاری فارغ ہے. جس فیلڈ میں آپ چیلنج دے رہے ہو وہ چیلنج علماء قبول کریں گے نا, یا ڈاکٹر قبول, اگر میڈیکل سائنس سے متعلق چیلنج ہے تو ڈاکٹر قبول کریں گے, حکیموں سے متعلق چیلنج ہے تو حکیم قبول کریں گے, دین کے علم سے متعلق چیلنج ہے تو کون قبول کریں گے؟ علماء. تو چیلنج بڑے بڑے دو, کوئی اس کو یوں نہیں ثابت کر سکتا, کوئی یوں نہیں کر سکتا, اور جب کوئی چیلنج قبول کرے تو مارکیٹ سے شارٹ. تو لوگ صرف اس چیلنجز کے بھرم میں آئیں گے کہ یار کیا کانفیڈنس سے چیلنج کرتا ہے یار یہ بندہ. اور اگر کوئی
میڈیکل سائنس سے متعلق بات ہے تو انگلش میں کچھ ریسرچ پیپر بھی شائع کر دو کہ امریکہ سے یہ ریسرچ آئی ہے انگلش میں. اکثر ہمارے پبلک انگلش جانتی نہیں, جانتی بھی ہے تو گوگل پہ کچھ بھی لکھ کے ٹھک کر کے نکال دو یار, کیا پتا چلے گا کہ یہ امریکہ کی ریسرچ ہے یا لندن کی ریسرچ ہے, پرانی ریسرچ ہے کہ نئی ریسرچ ہے. میں نے ایسے پہلے یوٹیوبر سے بڑا متاثر ہوتا تھا, یوٹیوب پہ کچھ ڈاکٹر آتے ہیں بڑے, کچھ تو واقعی بڑے زبردست ہیں, ان کا میں نام اس لیے نہیں لوں گا کہ میں یہاں پبلسٹی کے لیے تو بیٹھا نہیں, لوگ پھر کہیں گے شاید مفتی صاحب کا کوئی کھانچا چل رہا ہے ان سے, تو کچھ تو واقعی بڑے زبردست ہیں. لیکن میجورٹی میں کیا ہے یوٹیوب پہ, میجورٹی میڈیکل سائنس سے متعلق جو چینل ہیں وہ ہوتا نہیں ہے جیسا وہ بتا رہے ہوتے ہیں, وہ ریسرچ نہیں ہوتی. ایسے ڈاکٹرز ہیں جو کہہ رہے ہیں امریکہ کے یہ ڈاکٹروں کی نئی ریسرچ آئی ہے, یا یو کے کے بڑے بڑے ڈاکٹرز کی نئی ریسرچ آئی ہے, وہ ریسرچ پیپر میں نے پرنٹ آؤٹ نکالا واٹس ایپ میں لیا یا وہیں سے کاپی پیسٹ کر کے بڑے بڑے ڈاکٹروں کو امریکہ کینیڈا میں بھیجا کہ حضرت یہ سنیں نئی ریسرچ آئی ہے. انہوں نے کہا پھینک رہا ہے ایسی کوئی, ہم ریسرچ سینٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایسی کوئی ریسرچ نہیں ہے, یہ غلط ہے. اچھا بیچارہ جو یہاں ڈاکٹر ہے اس کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ یہ غلط ہے, اس میں اتنی مہارت بھی نہیں ہوتی, اور پھر وہ ڈاکٹر اس فیلڈ کا بھی نہیں ہوتا ایکسپرٹ جس میں وہ ریسرچ پیش کر رہا ہوتا ہے. کڈنی کا ڈاکٹر ہوگا, پھیپھڑوں کی ریسرچ پیش کر رہا ہوگا آپ کے سامنے. ابھی عجیب قسم کی کہانی ہے یار. ای این ٹی اسپیشلسٹ ہوگا اور اسٹمک کی ریسرچ پیش کر رہا ہوگا. اب بھائی تو ای این ٹی ہے تو آنکھ ناک کان حلق کا ہے تو ناک کان حلق ہی کی ریسرچ پیش کر بھائی, تو فنڈر بننے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس طرح سے مشہور بولو نہیں ہوگا, مشہور نہیں ہوگا. تو اس لیے مشہور ہونے کا بہترین طریقہ یہ لمبی لمبی پھینکو, اور اگلے لوگ بیٹھ کے کیا کریں گے, لپیٹتے رہیں گے, بیٹھ کے لپیٹتے رہیں گے. تو آپ دیکھو یہ چیز کھانے کے اتنے فائدے, یوٹیوب پہ آپ کسی بھی چیز کے فائدے لکھ کے ڈال دو تو آپ کہو گے بس اس کے علاوہ اپنے کچن سے ہر چیز ختم کر دو, بس یہی کھاؤ بیٹھ کے, اتنے فائدے ہیں اس کے. نقصانات ڈالو گے تو ایسے نقصانات آئیں گے آپ کو لگے گا کہ خودکشی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, بس یہی کھا لو.